بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود لامحدود جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور آپ کی آل پاک کے لیے۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ کربلا ہمیں محبت کا درس دیتی ہے، امن کا درس دیتی ہے، رواداری کا درس دیتی ہے۔ محترم ناظرین، کربلا ہمیں وطن سے محبت سکھاتی ہے، کربلا ہمیں انسانی حقوق کے بارے میں آگاہ کرتی ہے، کربلا ہمیں ہر طرح کے معاملات میں رہنمائی کرتی ہے۔ اگر ہم سانحہ کربلا کے اسباب پر غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا ہمیں معاشرتی اصول بھی سکھاتی ہے، کربلا ہمیں معاشرے میں رہنا جینا سکھاتی ہے، کربلا ہمیں جنگل کے قانون سے نکال کر کے انسانیت کے قریب لاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج کربلا کے موضوعات پر ہم بات کریں گے، حضرت امام علی مقام کے فضائل پر بات کریں گے، اور جو حضرات کربلا میں شریک تھے، سانحہ کربلا میں شریک تھے، ان کے فضائل پر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ فخر السادات، بہت عظیم شخصیت، مذہبی اسکالر ہیں، خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں۔ ایک آستانے کے ساتھ، آستانِ عالیہ سندھ والا شریف کے ساتھ آپ کا تعلق بھی ہے، صوفیزم سے تعلق ہے، صوفیہ سے تعلق ہے، اور جن کا تعلق اولیاء کرام سے ہوتا ہے، صوفیہ کرام سے ہوتا ہے، صوفیزم سے ہوتا ہے، وہ مولا امام پاک کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، آج ہمارے ساتھ فخر السادات حضرت علامہ پیر سید شبیہ الحسن شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں وقت مرحمت فرمانے کے لیے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، کربلا ایک بہت بڑی جنگ تھی حق اور باطل کے درمیان۔ حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے اس پلیٹ فارم سوچ ٹی وی پر ہمیں یاد فرمایا۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے چند فضائل، امام حسین علیہ السلام کے فضائل کا تعین کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ حضرت امام علی مقام وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے نانا پر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر قرآن نازل ہوا، جن کے دولت صحرا پر جبریل امین سجدہ زن ہوتے ہیں، جن کے بابا شیر خدا ہیں، جن کی والدہ جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ بے شک۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی مقام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ حسین منی وان من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ زمین پر تشریف لا رہے تھے۔ ایک شخص پر نظر پڑی تو حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اس شخص کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک شخص تنہا اور زارو قطار رو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو وہ شخص نے کہا کہ میرا نام فطرس ہے، میں 70,000 فرشتوں کا سردار تھا، اور اللہ کے بارگاہ میں ایک گناہ کی وجہ سے اللہ جی نے مجھے، اس فرشتے نے حضرت جبریل امین سے سوال کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور ہم رب کائنات کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس فرشتے نے عرض کی کہ اے جبریل امین، مجھے بھی آپ ساتھ لے چلیں، کیونکہ مجھے ان کے ہاں سے ہی شفا مل سکتی۔ تو وہ جب فرشتے حضرت جبریل امین کے ساتھ تشریف لائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت جبریل امین نے ان کا سارا واقعہ حضور کے گوش گزار فرمایا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے جسم کو حسین کے ساتھ مس کر دیں، اور جب آپ کے مس کیا حضرت امام علی مقام کو اس فطرس فرشتے کے ساتھ، تو اس کے بال اور پر دوبارہ صحیح ہو۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مقام اور یہ فضائل حضرت امام حسین علیہ السلام کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ حضرت امام علی مقام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے
اور آپ کے دوش مبارک پر حسنین کریمین ہیں. سبحان اللہ. اور آپ مسجد کی طرف تشریف فرما ہیں. جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے حسنین کریمین کو اتارا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. جب سجدے میں گئے تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ طویل ہو گیا, یہاں تک کہ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار تھے. اللہ 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 اللہ. اور نماز جب مکمل ہوئی تو صحابہ اکرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ حضور کیا ماجرا ہوا, ہم سمجھے شاید کوئی وحی نازل ہو گئی یا کوئی اور ماجرا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ کوئی وحی تھی نہ کوئی اور ماجرا تھا, بس میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے بچے میرے کاندھوں پر کھیل رہے ہیں اور میں ان کے کھیل کو بگاڑ دوں. اللہ اللہ اللہ. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ محبت حسنین کریمین کے ساتھ اور یہ پیار, ایسی مثال ہمیں کوئی اور نہیں ملتی. بے شک. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور سید الشہداء کے ساتھ جس والہانہ محبت کا اظہار فرمایا اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی. اور انہی چیزوں سے ہمیں حضور نبی حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور آپ کے منصب کے تعین کرنے کی تھوڑی سی راہ نظر آتی ہے. جی ہاں شاہ صاحب, فلسفہ شہادت کے حوالے سے حضرت امام علی مقام کی جو شہادت ہے وہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ وہ کیا فلسفہ ہے کہ امام پاک علیہ السلام نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی, حالانکہ آپ کے ساتھ بچے بھی تھے, عورتیں بھی تھے, بوڑھے بھی تھے, اور آپ حق کے لیے ڈٹے رہے. یہ کیا فلسفہ تھا؟ کیا ارشاد فرمائیں؟ شاہ صاحب, حق و باطل اور خیر و شر کی جنگ یہ تخلیق آدم سے شروع ہوئی, اور ابلیس نے اللہ کے رستے سے ہٹانا اور اللہ کے احکام, لوگوں کے دلوں سے اللہ کے احکام سے دوری, یہ حق و باطل کی پہلی جنگ شروع ہوئی. بے شک. اور یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر اس کی انتہا امام علی مقام کی صورت میں. علامہ نے فرمایا بھی ہے نا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان بے شک, بے شک. نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل, بے شک. کہ یہ وہ امتحان تھا جو کہ نبیوں پر آنا تھا یا نبیوں پر آتا رہا بالکل تھا, ایسے. اور وہ امتحان نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت مولا حسین پر. بالکل ایسے ہی, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے شاہ صاحب, ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ حق و باطل کی راہیں جدا ہیں, اور یہ وہ ایسی دو مختلف رستے ہیں جن کا سنگم اور جن کا میل بالکل کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بے شک. ایک طرف باطل ہے جو طاقت, ظلم, بربریت, صفاقی کی علامت ہے, ہوس کی علامت ہے, اور دوسری طرف حق ہے جو عاجزی, انکساری, محبت, اللہ سے جوڑنے کا تعلق اور اللہ سے رابطے کا نام ہے, اور مظلومیت ہے, اور مظلومیت, سراسر مظلومیت, سراسر مظلومیت ہے. باطل اور انسان کو اور انسانوں پر حکمرانی کی طرف مائل کرتا ہے, اور حق خدا کو, بندے کو خدا کے ساتھ جوڑنے کا ایک واہ 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 نام ہے. بڑی خوبصورت بات. اور حق کے لیے ہمیشہ قربانی بڑی ہی آئی ہے. آپ دیکھیں, اگر واقعہ نمرود دیکھیں تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں, کہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں, کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں. لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی باری آئی تو قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی صورت میں. اور کیا قربانی ہے. اور ایک چیز اور, جب باطل قوت پکڑ لے اور جب باطل انتہا پر ہو تو کہیں نہ کہیں حق گونجتا ہے, اور حق اس باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے. بے شک. یہ بات آپ تاریخ میں اگر مشاہدہ کریں, جہاں باطل عروج پکڑے وہاں حق ضرور سامنے آتا ہے, اور وہ پھر حق اس طرح نہیں ہوتا, وہ ایک شخص ہوتا ہے اور وہ پورے باطل کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. اور اس واقعے میں, واقعہ کربلا میں, حق حضرت امام حسین علیہ السلام ہے اور سراپا باطل وہ یزید ہے. اللہ. اور یزید جب مجسمہ باطل بنا تو ضرورت اس امر کی تھی کوئی مجسمہ حق اس کے سامنے آئے. واہ واہ. اور مجسمہ حق اس دور میں سوائے حضرت امام علی مقام کے کوئی اور نہ تھا, کیونکہ آپ خون رسول ہیں, جگر گوشہ بطول ہیں, اور آپ کی رگوں میں مولا کائنات کا ہوں. اور جب باطل سامنے آیا حق کے, اور حق ڈٹا, اور پھر 72 قیمتی جانیں
اللہ کی راہ میں پیش کی. آپ اگر پرانی تاریخ دیکھیں تو حق کسی خاندان کی صورت میں نہیں، ایک فرد واحد ہے جو باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے. بے شک. لیکن واقعہ کربلا اور حضرت امام علی مقام کا کھڑے ہونا یہ صرف آپ کا اکیلے نہیں تھا، آپ نے اپنی اولاد کو پیش کیا، یہاں تک کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو آپ نے خدا کی راہ میں پیش کیا. اور پھر وہ 72 جانیں جب قربان ہوئیں تو پھر یزید تا عبد لعنتی اور حسین پاک تا قیامت ایک منارہ نور کی حیثیت رکھتے. حضرت امام علی مقام کی واقعہ کربلا اور حضرت امام علی مقام کی شہادت ہمیں اللہ سے تعلق کا درس دیتی ہے. اتنا مضبوط تعلق اگر آج کسی کا ہو تو شاید وہ بے شمار منازل طے کر لے، روحانی منازل طے کر لے. ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ تعلق مضبوط ہو اور اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے، اخلاص پر مبنی ہو. اور فضائل کے معاملے میں ایک آخری بات عرض کروں گا کہ حضرت خواجہ چشت نے کیا کمال فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ نے پیغام بھی گفتگو میں دے دیا کہ یقیناً کربلا جو ہے وہ حق کا راستہ ہے. حضرت امام علی مقام سے محبت جو ہے وہ حق کا راستہ ہے اور حضرت حق تک لے جاتی ہے. بہت شکریہ شاہ صاحب. چونکہ میں نے محترم ناظرین عرض کیا کہ صوفیزم سے ان کا تعلق ہے، صوفی کرام سے ان کا تعلق ہے اور ایک ولی کی اولاد ہے اور پھر آل رسول بھی ہیں، تو اس حوالے سے شاہ صاحب نے فضائل پر بات کی، حضرت امام علی مقام کے جو ہے وہ عظمت پر بات کی، حضرت امام علی مقام کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے پر آپ نے زور دیا. یہ یقیناً خوش بختی ہوتی ہے جن کا تعلق اچھوں کے ساتھ قائم ہوتا ہے، بڑوں کے ساتھ قائم رہتا ہے، اور جن کا تعلق اچھوں اور بڑوں کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے وہ پھر زندگی میں تو کامیاب ہوتے ہی ہیں، وہ آخرت میں بھی کامیاب ٹھہرتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے، دیا ہوا یہ سارا بھرم حسین کا ہے، یہ آنکھ میری ہے مگر اس میں نم حسین کا ہے، میرے ضمیر کی چھت پر علم حسین کا ہے. اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.